بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آسمانی کتابیں کس زبان میں اتری اور کس کس نبی پر اتری؟ تو شروع کرتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور یہ عربی زبان میں اتری، تحقیق یہ بتاتی ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری اور یہ بھی عربی زبان میں اتری، تحقیق یہی بتاتی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور یہ بھی عربی زبان میں اتری، تحقیق یہ بتاتی ہے۔ اگرچہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ عبرانی اور سریانی زبان میں اتری ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام کتابیں عربی زبان میں اتری۔ اب یہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کتابیں لمبے وقت کے لیے محفوظ کیوں نہ رہی؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں اٹھائی تھی۔ اللہ پاک نے صرف قرآن کریم کی ذمہ داری اٹھائی تھی، تو وہ آج تک محفوظ بھی ہے۔ قرآن کریم بھی عربی زبان میں اترا اور اس کی حفاظت اللہ پاک نے خود لی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت، اس آیت پر ایک اہم واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا بادشاہ مامون کے دور میں۔ خلیفہ مامون سال میں ایک مرتبہ پروگرام رکھا کرتا تھا اور اس پروگرام میں مختلف لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی نوجوان آیا اور اس نے اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں تقریر کی۔ بادشاہ مامون کو احساس ہوا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، اسے اسلام کی دعوت دے دیتے ہیں۔ اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس کا اکرام کیا، اسے عزت دی اور کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ دوسرے سال جب بادشاہ نے پھر پروگرام رکھا تو وہ شخص پھر آیا اور عربی زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر وہ تقریر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے جب اس کی تقریر سنی تو سوچا کہ یہ آدمی تو دیکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے کمرے میں بلایا اور اس کا بڑا اکرام کیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے دیکھا ہوا ہے، اور پھر یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جسے میں نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا تو وہی اسرائیلی نوجوان، یہودی نوجوان ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں وہی اسرائیلی یہودی نوجوان ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اسلام کس طرح قبول کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ جب میری اس آیت پر نظر پڑی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو میں نے تجربہ کیا، کیونکہ میں قرآن کا بھی عالم ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، میں انجیل کا بھی عالم ہوں، تو میں نے ایسا کیا کہ اس پر تجربہ کرتا ہوں۔ اس پر یہ تجربہ کیا کہ میں نے تینوں کتابوں کے نسخے لکھے، اور نسخے لکھنے کے بعد میں جب تورات کو یہودیوں کے پاس لے گیا تو وہ اچھے داموں میں بکا، انجیل کو عیسائیوں کے پاس لے گیا تو وہ بھی اچھے داموں میں بکی، لیکن جب میں قرآن مجید کو ہزاروں دکانداروں کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس قرآن کو نہ لیا اور کہا کہ اس قرآن کو کہیں اونچی جگہ پر رکھ دو۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس قرآن کو آپ کیوں نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن میں کمی بیشی ہوئی ہے، اس لیے ہم نہیں لے رہے۔ تو اس بات سے مجھے یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ سچا دین ہے، یہ حق والا دین ہے، اور میں اسلام لے آیا۔ تو واقعی یہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہ قرآن صرف الفاظ قرآن ہی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ معنی و مفہوم قرآن بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے۔ جرمنی کے اندر ایک تحقیق کی گئی جس میں پوری دنیا سے 40,000 قرآن کے نسخوں کو جمع کیا اور انہیں چیک کیا کہ کسی میں تھوڑی بہت بھی کمی بیشی ہے۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو دیکھا کہ کسی نسخے میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور یہ قرآن محفوظ ہے، اور یہ دین محفوظ ہے، اور یہ اسلام محفوظ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے سرخ بٹن دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔